اور ہم نے یہ فیصلہ کیا شہباز کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو منظم کرنا ہے، اور اس وقت تک منظم کرنا ہے، ہم جدوجہد کریں گے جب تک اس غلط، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجبور کریں گے، ہمیں ماریں گے، پیٹیں گے، اور ہمارا یہ عدم تشدد والا ایک جمہوری تحریک خدا نخواستہ اگر اس طرف جاتی ہے، اس طرف لے جانا چاہتے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ہم اب کس لیے حملہ آور ہیں؟ سارے پشتون وطن پہ، سارے بلوچ وطن پہ، سارے سندھی وطن پہ، چاہتے کیا ہیں آپ؟ محترم صوفی حضرات، پہلے دن جب اس الائنس کی تشکیل کی گئی تھی، ہم لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الائنس نہ کسی کو برا بلا کہے گی، نہ کسی کو اخلاق کے دائرے سے گری ہوئی بات کہیں گی، نہ کسی کو خدا نخواستہ الٹی پلٹی و ماضی یاد دلائے گی۔ ہم نے صرف یہی کہا تھا کہ ہم سے بار بار آئین کے دفاع کا حل کیا گیا ہے، اور اب آئین جس انداز میں، آئین تو ہے ہی نہیں، جس انداز میں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس انداز میں اسے درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، یہ ہمارے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے، لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان، یہاں رہنے والے قومیتوں، لوگوں کے درمیان۔ اس کو اگر پھاڑ دیں گے، پاکستان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ ہم نے بار بار یہی کہا کہ خدا کے لیے پاکستان اور آئین کے بچاؤ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہر ادارے سے ہم نے ریکویسٹ کی، آج بھی ہم ادارے سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ محترم اسد کیسر صاحب نے جیل کی بات کی، آپ سب گواہ ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی جیل میں تھے، میں ملاقات کے لیے گیا تھا، جلوس جاتے تھے، جلوس 20 30 لوگوں کے گروپ جاتے تھے، وہاں ہم بیٹھے، بالکل جلسہ تھا، بالکل جلسہ تھا۔ میں میاں نواز شریف سے ملنے گیا تھا، مریم بی بی تھی۔ آخر اس وقت یہ اسپیکر، اس کو حوالدار اسپیکر کہتا ہوں، یہ حوالدار اسپیکر بھی ان ملاقاتوں میں شامل ہوتا تھا۔ آج وہ یہاں بیٹھا ہے، اپنے کو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کہتا ہے۔ آپ لوگ اس دن تھے یا نہیں تھے؟ اچانک آ کے شروع ہوا کہ جی ایک اعلان کرنے والا ہوں، پنجاب سے فلانا فلانا ایم این اے، اس نے 40 دن مسلسل غیر حاضری کی ہے، لہٰذا آئین کے فلانے آرٹیکل کے تحت یا رول کے فلانے آرٹیکل کے تحت اس کا حق نہیں بنتا، اس کی ممبرشپ جا سکتی ہے۔ پھر جب لوگوں نے شور مچایا، بڑی مشکل سے ہمیں موقع ملا، میں نے اس کو مبارکباد دی تھی۔ میں نے کہا میں اسپیکر نہیں کہا، میں نے کہا یا صادق صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو اپنے اختیارات یاد آ گئے۔ یہی اختیارات آپ بھی مہربانی کر استعمال کریں۔ آپ کی موجودگی میں، آپ کے اسمبلی کے نوکروں کی وردیوں میں لوگوں نے گھس کر پارلیمنٹ کے کونے وہاں سے ممبران کو گھسیٹ کے نکالا، اب تک اس نے اس میں آپ عمل نہیں کیا۔ اگر واقعی آپ اسپیکر بننا چاہتے ہیں اور کسٹوڈین آف دی ہاؤس بننا چاہتے ہیں، اس سارے ہاؤس کو ایک پریویلیج کمیٹی میں کنورٹ کر دیں، اور اس اسپیکر کو بلا، اس مجسٹریٹ کو بلا، جج جو ہے وہ جیل سپرڈنٹ 19 گیٹ کا افسر، وہاں ایک کرنل بیٹھا ہے، اور میرا اسپیکر بدقسمتی سے حوالدار ہے، حوالدار کرنل کو جواب نہیں دے سکتا۔ بلائیں ان کو، اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ہم آپ کو اسمبلی چلنے نہیں دیں گے۔ بہرحال یہ باتیں ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کریں، یہ ملک بہت خراب ہوا۔ ہم ضیاء اللہ کو برا بلا کہتے ہیں، ہم مشرف کو برا بلا کہتے ہیں، ان میں پھر بھی اتنی شرافت تھی، چار دیواری کے اندر جلسے ہوا کرتے تھے ضیاء اللہ کے دنوں میں، اس پہ تنقید ہوتی تھی، اس کے نظام پہ تنقید ہوتی تھی، اس کی مارشلائی حکومت پہ تنقید ہوتی تھی۔ بے نظیر آئی لاکھوں کا اجتماع تھا لاہور میں، کسی پولیس افسر نے، کسی پاگل نے اس پہ حملہ نہیں کیا۔ اس قسم شریف لوگ ہم جاتے ہیں، بیمنیز اس کی بہنیں دھوپ میں 12 گھنٹے، 16 گھنٹے پسینے میں شرابور، اور حرکت نہیں ہوتی۔ پھر اسمبلی کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں مذاق اڑاتے ہو اسمبلی کا؟ وہاں پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ کے اعمال ایسے تھے جو تمہارے اسپیکر شہباز، وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بھی ہوگا کہ خان کا نوکر 1.5 خان،
یہ سارے ڈیر خان ہیں. اتنا وہ فوجی اتنا جاہل اتنا غلط اپروچ نہیں رکھتا جس طرح میرا ڈیر خان شہباز شریف رکھتا ہے. شہباز بھائی خدا کو مانو, آپ نے عوام کی طاقت نہیں دیکھی. غریب عوام جب بفر جاتے ہیں اور جب حملہ آور ہوتے ہیں فرعونوں کو بیخ سے نکالتے ہیں, نمرود کو فارغ کر دیتے ہیں, قارون کو فارغ کر دیتے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا شہباز کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو منظم کرنا ہے, اور اس وقت تک منظم کرنا ہے, ہم جدوجہد کریں گے جب تک اس غلط غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری حکومت کا خاتمہ نہیں ہوتا. ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ججوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جمہوری جرنیلوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم دانشوروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم جو سماجی اس کے علاقوں کی تنظیمیں ہیں, خواتین کی ہو مردوں کی ہو, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت ہے پاکستان کو صحیح راستے جمہور راستے پہ. ہماری اپیل ہے پیپلز پارٹی سے, ہماری اپیل ہے جناب محمد نواز شریف سے, ہماری اپیل ہے مولانا فضل الرحمان سے, ہماری اپیل ہے جماعت اسلامی سے, تو پاکستان کی تمام پارٹیوں سے بسم اللہ آپ نکات نکالیں 4-5. آئین بالادست ہوگا, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ہوگی, پارلیمنٹ آزاد ہوگا, الیکشن کمیشن پاک ہوگا, اور جو الیکشن جیتی وہ حکومت حکمرانی کرے گی. آئندہ کے لیے ہم سب 10 نہیں 50 انگلیاں لگائیں کہ ہم ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے, پرسیکیوٹ نہیں کریں گے, پریس کو تنگ نہیں کریں گے, عدلیہ کی آزادی میں آپ لکھیں, ہم سب دستخط کر کے اللہ سے دعا کریں اور ایک دوسرے کو بھائی بندی کا ہاتھ دے کے پاکستان کو اس بدبخت سے نکالیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے پھر تو ہم مجبور ہیں, ہم پھر جائیں گے گلیوں میں, اور اس میں اگر آپ مجبور کریں گے, ہمیں ماریں گے پیٹیں گے, اور ہمارا یہ عدم تشدد والا ایک جمہوری تحریک خدا نخواستہ اگر اس طرف جاتی ہے جس طرف لے جانا چاہتے ہیں, اس کے ذمہ وار آپ ہوں گے. ہم اب کس لیے حملہ آور ہیں؟ سارے پشتون وطن پہ, سارے بلوچ وطن پہ, سارے سندھی وطن پہ. چاہتے کیا ہیں آپ؟ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سندھ کی معدنیات نکالے, بلوچوں کی معدنیات, کوئی اور چاہتا ہے, جرمنی چاہتا ہے, فرانس چاہتا ہے. ہمارے لوگوں کو اس پہ اپنا حق تسلیم کر دو, ہم آپ کے نوکر بن کے کدال بیلچہ اٹھا کے کریں گے, پاکستان دن دگنی رات چگنی تقریر کرے گا. لیکن یہ کہ بندوق کے زور پہ آپ نے جو تماشا شروع کیا ہے سارے خیبر پختونخوا میں, خدا نخواستہ اگر یہ چیز جنگی کی طرف گئی, اور خدا نخواستہ اس سے اگر لوگوں اور اپنے افواج کے درمیان لڑائیاں چڑھی, شہباز تم اور تمہارے سارے ڈیر خان اس کے ذمہ وار ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.